جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات ہیں۔ سحری کا خوبصورت سا موقع 1447 ہجری سن 2026 اور آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ اس وقت جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ حسین مسعودی صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آپ کو بھی دوسری بہت شخصیت بہت ممتاز رمضان عالم کی دین، مبارک ہو۔ دوسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، جناب مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم تیسری السلام۔ شخصیت بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز ہیں، بہت ہی کمال گفتگو کرتے ہیں، ممتاز عالم دین جناب حافظ احمد یوسف صاحب۔ اور چوتھی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ شناخواں، پوری دنیا میں ماشاءاللہ ان کو سنا جاتا ہے، ان کو پسند کیا جاتا ہے، جناب خالد حسین صاحب۔ آپ چاروں احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ آج علامہ صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی رائے ہے کہ یہ جو صبر اور شکر کی فلسفی ہے، مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ صبر کی جگہ شکوہ زبان پہ آ گیا ہے اور شکر کی جگہ جو ہے ناشکری آ گئی ہے۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے ہمیں تو اور کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن جس طرح سے صبر کو ایڈریس کرتا ہے اور بتلاتا ہے اور اس کو ڈیفائن کرتا ہے، یہیں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ فاصبر فاصبر فاصبر، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ، بلکہ یوں کہیے کہ 70 مرتبہ قرآن نے صبر کی تلقین کی، بلکہ یہاں تک احادیث میں ملتا ہے کہ صبر کے لیے الصبر نصف الایمان۔ اللہ، اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صبر کی جگہ بے صبرا پن کہہ لیجیے ابھی، تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ آدھا ایمان تو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور شکر کی جگہ ناشکری، تو پھر خداوند عالم نے کیا کہا؟ ان شکرتم لازیدنکم۔ اللہ اکبر۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ہم ناشکرا پن کر کے، یعنی ایک جملہ ہے کہ یہاں پہ میں کہنا ضرور چاہوں گا کہ ہم لوگ چھوٹی مصیبت کو بہت بڑی مصیبت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ جی، تو خداوند عالم کا قانون یہ ہے کہ اگر تم چھوٹی مشکل کو بڑی مشکل سمجھو گے تو ہم بڑی مشکل میں مبتلا کر دیں گے، اللہ اکبر۔ اور اگر تم بڑی مشکل کو چھوٹی سمجھو گے تو ہم اسے چھوٹا کر دیں گے۔ اللہ، یعنی یہ جیسا زن ہے۔ جی، یہ خدا کا قانون ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ اور اسی کو اگر ہم آگے لے کر کے چلیں تو یہ بات بھی سامنے نظر آتی ہے کہ دیکھیے صبر اور شکر یہ دونوں ایسے ہی ہیں جیسے صوم اور رمضان، بالکل روزہ اور کیا ہے ماہ رمضان المبارک۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح صبر و شکر کی بھی منزل ہے، اور صبر و شکر کے لیے اگر میں یوں دیکھوں تو اولیاء نے، اوصیاء نے اور قرآن مجید نے خود بھی اس کو اسی طرح سے اشارہ کیا اور وضاحت بھی کی کہ کیا ہے، لوگوں نے کہا کہ شکر جب آتا ہے، کب؟ جب نعمت آتی ہے تو شکر آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، تھوڑا سا آگے بڑھیں، جو اولیاء کرام ہیں، یا یوں کہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو یہ بھی تعلیم تو دی گئی نا، فاصبر کیسے؟ جیسے کما صبر اولو العزم، رسول نے جیسے صبر کیا ہے ایسے صبر کرو۔ اللہ، یعنی ان کا صبر یعقوب کو دیکھ لیجیے۔ اب انبیاء کے صبروں کو اگر ہم دیکھیں اور اس کو صبور بنا دیں، یعنی جمع کر دیں، تو پھر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ ایک انسان ہو کر کے اتنی مشکلات پر اتنی آسانی سے صبر کر جائے گا۔ یہ ہے کمال۔ کمال یہ نہیں ہے کہ صبر کر لیا جائے، کمال یہ ہے کہ صبر کو صبر سے لے لیا جائے۔ اللہ، اور یہ انبیاء نے ہمیں طریقہ سکھایا، اور رسول اور آل رسول نے ہمیں کیا سکھایا؟ وہ کیا؟ کہ جب نعمت آئے تو شکر کرو، اللہ، مصیبت آئے تو صبر کرو۔ اللہ، آل رسول نے کیا طریقہ ہمیں دیا جو ان کی زندگی اور ان کی سیرت سے ہمیں نظر آتا ہے؟ وہ یہ آتا ہے کہ جب تمہیں نعمت رک جائے تو صبر کرو، اللہ،
اور جب مصیبت آئے تو شکر کرو. اللہ اکبر. اللہ. یعنی یہ ترہ امتیاز ختم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک میں ہے. سب نے کیا کیا؟ نعمت پر شکر کیا, مصیبت پہ صبر کیا. رسول اور آل رسول نے کیا کیا کہ جب نعمت رکی تو صبر کیا, جب مصیبت آئی تو شکر کیا. اللہ اکبر. دیکھیے دونوں کو کتنا فرق ہو جاتا ہے, اس کو بہت باریکی ہے, مگر یہ شکر کی منزل ہے, یہ امتحان ہے. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات یا وَلَنُوَلِّوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. خدا بند عالم امتحان لیتا ہے, ابتلا کرتا ہے, مبتلا کرتا ہے ہمیں. کیوں؟ تمہارے درجے بلند کرنے کے لیے. یہ خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ مصیبت دے دے یا آرام دے دے, لیکن ہمیں اور آپ کو اگر آرام ملتا ہے تو کیا ہے؟ خدا کی رحمت ہے. اور اگر ہمیں امتحان ملتا ہے تو وہ پھر شکر کے لیے ہمیں دعوت عام ملتی ہے. کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے. قرآن پاک بہت واضح طور پر فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اب یہ جو مطلب ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے, ہر طرح سے آزمائے جاؤ گے, لیکن بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں. ایک تو ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. دوسرا یہ بھی ضرور بتائیے کہ صبر ایکچولی ہے کیا. یعنی میں تکلیف میں مبتلا ہوا تو دو صورتیں ہیں, یا تو میں انسٹنٹ یہ کہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یا پھر میں یہ کہوں کہ اب مجھے سرنڈر کرنا پڑا ہے, میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے, تو مجھے صبر ہی کرنا ہے. کیا کہیں گے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی آپ انٹرو میں بیان فرما رہے تھے تو ایک دل میں ایک بات آئی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات کا جمال جس شخص پر ہو جائے تو اس کی بری خبر بھی اچھی بن جاتی ہے. وہ مٹی کو ہاتھ لگائے وہ سونا بن جاتا ہے, ہر طرف سے اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. مگر جب اس کی تجلیات کا جلال ہو جائے, اس کی تجلیات کا جلال ہو جائے تو اس کی آزمائش کے لیے, بندے کے لیے, پھر سونے پہ بھی ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتی ہے. چاروں طرف سے آزمائش کا ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. مگر یہاں بندے کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے, زمانہ بھر مخالف ہو, فلک بھی ہو عدو میرا, بگڑتا کچھ نہیں یارب اگر نگاہباں ہے تو میرا. جب وہ اس منزل پہ چلتا ہے, صبر کرتے 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 امام الصابرین کے نقش قدم پہ چلتا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے جو بات کی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, یا اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. کیوں؟ اما عائشہ بتا رہی ہیں اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے اس کو اپنے قریب کر دے, اور بظاہر اس کے پاس دنیا میں کوئی ایسے اعمال نہیں ہوتے تو پھر آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے. وہ صبر کرتا رہتا ہے, وہ ہوتا ہے کندن جب باہر نکلتا ہے تو ہیرا موتی بن جاتا ہے. تو ہے وہ آزمائش میں ایسا ہو. اور پھر میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جب بندہ تکلیف میں کر رہا ہوتا ہے, آہ کر رہا ہوتا ہے, تو اسے ہر ایک آہ پر اللہ سبحان اللہ کا اجر عظیم عطا فرما رہا ہوتا ہے. جنت میں اس کے نام کے درخت لگ رہے ہوتے ہیں, جنت اس کے لیے سجائی جا رہی ہوتی ہے. اور جو شخص صبر پر, شروع صبر میں, آپ نے پوچھا صبر کہتے کسے ہیں؟ الصبر حبس النفس, اپنے نفس کو روکنا اطاعت پر, معصیت پر, آزمائش پر. جب آپ اپنے نفس کو روک لیں گے ہوتا کیا ہے, پھر وہاں سے صدائیں بلند ہوتی ہیں, اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ واولئک هم المہتدون. پھر جبرائیل اور میکائیل بھی دیدار کے لیے آتے ہیں, پھر آسمانی دنیا میں بندے کا نام لیا جاتا ہے. فَاسْکُرُونِی کا منظر یہاں ہوتا ہے, اسکر وہاں پکارا جا رہا ہوتا ہے. پھر وہ بندوں کا محتاج نہیں ہوتا, زمانے کا محتاج نہیں ہوتا, زمانہ اس کے لیے محتاج ہوتا ہے. آج لوگ رہے نہ رہے, حسین کا نام رہے گا, امام الصابرین بنا کے دے دیا. آج لوگ, اگر آج حسین کا نام لوگوں کا محتاج نہیں ہے, لوگ حسین کے نام کے محتاج ہیں. ایسا ہی ہے, جو امام الصابرین
यकीन बन जाए और सब्र करते करते उस मंजिल पर आ जाए, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहती दुनिया तक उस बंदे का नाम भी करते हैं, क्या फिर उसका काम भी क्या होता है। क्या तो मुझे कुरान मजीद फुरकान हमीद जगह जगह बताता है कि देखो तुम आजमाए जाओगे। कभी हमने इब्राहिम को भी आजमाया था, हाँ। तो देखो हमने खलील बना दिया, हमने इस्माइल को भी आजमाया था, हमने देखो ज़बी बना दिया, हमने नूह को भी आजमाया था, नजी बना दिया, हमने आदम को आजमाया था, सफ़ी बना दिया, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनाया तो हबीबुल्लाह बना दिया। और तुम हबीबुल्लाह के चाहने वाले हो, उसके नक्शे कदम पे चलते रहोगे तो अब्दुल्ला इब्ने कहाफा हो तो अबू बकर बन जाओगे, उमर हो तो फारूक आजम बन जाओगे, उस्मान हो तो गनी बन जाओगे, अली हो तो शेर खुदा बन जाओगे, और हुसैन हो तो सैयदुश शुहदा बन जाओगे। सुभान अल्लाह। आपकी आजमाइश है, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, हर तरीके से आपको आजमाया जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, नबी ने फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, जो सब्र के अव्वल वक्त में, क्या जुमला है, बस। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो सब्र है। अव्वल वक्त में सब्र कर लिया, वो तो सब्र। अल्लाह की तरफ से ऐलान ये होता है, ए बंदे खुदा, मेरे पास जन्नत है, मैंने जन्नत तुझे दे दी। हाय हाय हाय। अब फिर यहाँ से शिकवा नहीं होगा जुनैद भाई, बिल्कुल ठीक फिर है। शुक्र होगा, बिल्कुल ठीक और है। शुक्र करता रहेगा तो फिर दिल नूर से मुनव्वर हो जाए। मैं वो आपकी बात से हदीस पाक मुझे याद आ गई कि जिसमें सरकार इस्लाम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला बंदे की महबूब शय उससे ले लेता है और उस पर सब्र करता है तो सीधा उसके लिए जन्नत है, सीधा उसके लिए जन्नत है। अब बात ये है, देखिए एक तो फॉर्मूला बड़ा सादा सा है, हम ये समझते हैं कि हमारी कमर पे हमारी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ आ गया है, ऐसा ही है ना। मतलब हम ये समझते हैं हमारी परेशानी बहुत है, दुनिया की परेशानी कम है, मुझ पे जो डाला है माज़अल्लाह शिकवे होते हैं, मुझ पे क्यों डाल दिया, मैं तो इस काबिल ही ना था। तो कुरान तो कह रहा है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, कि हम किसी जान पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। कुरान का तो फैसला ये, इट मीन्स जो भी बोझ, नबी आजमाए गए, नबी आजमाए गए, उनका आजमाना और था। हमारे ऊपर तो इम्तिहान होता है साहब, हम तो आजमाइश के काबिल ही नहीं है। सवाल ये है कि ये जो फिलॉसफी है ये क्लियर कैसे हो, एक बात। और शुक्र जो है वो बुनियादी तौर पे क्या है, मैं तो इस बात का शुक्र अदा नहीं कर सकता साहब, इस बात का कि ये लुकमा मुंह में चले जाता है और ये लुकमा मेरे जिस्म से खारिज हो जाता है, सिर्फ इस बात का मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता। बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम आपने सवाल किया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये बिल्कुल अपनी जगह एक हकीकत है। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी जान पर उसकी जो है वो इस्तिताअत से ज़्यादा जो है वो बोझ नहीं डालता, उसको मुकल्लफ उससे ज़्यादा का नहीं बनाता। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि आपने भी आयत पढ़ी, हजरात ने भी आयत पढ़ी कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि आजमाइश आनी ही आनी है, तो उसके लिए एक बंदा मोमिन को रेडी रहना है, तैयार रहना है। कुरान क्या कह रहा है, अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुमने कहा हम ईमान लाए और अब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और तुम्हारी आजमाइश नहीं की जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए ना, अर्ज की या रसूलुल्लाह आपसे सबसे बढ़कर मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह ताला से सबसे बढ़कर मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर अलैहि सल्लम ने क्या फरमाया, वाक़ियतन, उसने कहा बिल्कुल। तो हुज़ूर अलैहि सल्लम ने क्या फरमाया, तैयार हो जाओ आजमाइश के लिए, मुसीबतों के लिए, सख्तियों के लिए। तो देखें सब्र तो ऐसे आएंगी तुम पर जैसे पानी नशेब की तरफ आता है, बिल्कुल ऐसे आएंगी तुम पर। आप सब्र की अहमियत का अंदाजा कीजिए कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम पर जो दूसरी वही नाजिल हुई है, उसमें रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम को क्या हुक्म दिया है, वली रब्बी का फस्बिर, कि अपने रब के लिए सब्र कीजिए। कुरान में जो हजरत लुकमान की नसीहतें बयान की है, जो उन्होंने अपने बेटे को की है, तो क्या है, वस्बिर अलामा अस्साबक, के जो तुम्हें पहुंचे उस पर सब्र करना है, बिलखुसूस तबलीग दीन के रास्ते में। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, ये सब्र तो ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को खसारे से बचाती है, कि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। यानी सिर्फ सब्र करना नहीं है, इंसान की और अहले ईमान की तो ये ड्यूटी है कि दूसरों को सब्र की तलकीन करते रहना, ये है सब्र, और ये इसे कहते हैं सब्र। और शुक्र की जहाँ तक बात है, शुक्र का जहाँ तक ताल्लुक है, तो जुनैद भाई शुक्र की हकीकत ये है कि बंदा ये समझ ले मैं शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। देखिए दो रास्ते हैं, आपको कोई चीज़ मिली, आपको कोई किसी ने आप पर एहसान किया, किसी ने आपको कोई चीज़ अता की, किसी ने आपको कोई नेमत दी, आपके पास दो रास्ते हैं। नंबर वन कि आप उसका शुक्र अदा करें, नंबर टू आप उसका बदला दे लें। बिल्कुल ठीक। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ अता किया है उसका बदला देने का तसव्वुर है, सवाल ही तसव्वुर भी नहीं है किसी भी ख्याल में, किसी भी, यानी एक लम्हे के लिए भी आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो अब होगा क्या, आपको शुक्र अदा करना पड़ेगा। लेकिन वो शुक्र क्या है, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम क्या बयान फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह मैं भी तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। क्योंकि जुनैद भाई
اللہ نے مجھے جو نعمت دی ہے، فار ایگزامپل ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ جو قوت گویائی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اب اگر میں اس پہ شکر ادا کروں گا تو یہ شکر کی جو توفیق ملی ہے یہ بھی تو ایک نعمت ہے. اللہ اکبر. اب میں اگر اس پہ شکر ادا کرنے جاؤں گا تو وہ جو توفیق ملی ہے وہ بھی تو نعمت ہے. تو یہ سلسلہ کبھی رک ہی نہیں سکتا، یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا. تو شکر کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. وہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جب لایا جائے گا اس کے اعمال تولے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا ہم نے تجھے اپنی رضا سے جنت دی. وہ بولے گا یا اللہ میں نے اتنے اعمال کیے ہیں، میرے اعمال کی بنیاد پہ مجھے جنت ملے. تو ترازو رکھے جائیں گے، اس کے نیک اعمال کو رکھا جائے گا اور ایک پلڑے میں اللہ تعالیٰ اپنی صرف ایک نعمت رکھ دے گا تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کر لیں، جتنی بھی عبادات کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. آج کے دور کے حوالے سے ایک بہت اہم بات، کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، ٹھیک ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہے، ہر چیز جو فوری چاہیے. مطلب آپ دیکھیں نا وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں، اور میسج اگر سینڈ نہ ہو، اگر وہ ٹک نہ ہو تو ہم مچل جاتے ہیں. تو آج کے دور میں یہ روزے کی جو پریکٹس ہے آپ دیکھیں کتنی ریلیونٹ ہے کہ ہمیں وہ صبر کرنا سکھا رہی ہے، صبر کرنا بتا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بھائی اگین وہی بات آ گئی کہ صاحب آپ نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے نا. میں تو عرض کروں کہ ایک لقمہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور وہ جو ایک لقمہ کسی کو نہیں ملا ہے، صرف اس کمپیریزن کو دیکھ لیں نا آپ اپنے سے نیچے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس سائیکل ہے، دوسرا تو بیچارہ بغیر پاؤں کے گھوم رہا ہے. ایسا ہی ہے. آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس موٹر سائیکل ہے، دوسرا بیچارہ جو ہے وہ اس وقت آئی سی یو میں وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس تو پرانے ماڈل کی گاڑی ہے، دوسرا بیچارہ جو ہے اپنی بچی کے جہیز کے لیے گھوم رہا ہے. مطلب آپ صرف یہ کمپیریزن دیکھیں کہ نعمتوں میں وہ کہاں پر کھڑا ہے، آپ کہاں پر کھڑے ہیں. زمین آسمان کا فرق ویسے آپ کو نظر آ جاتا ہے اور آپ اللہ کے شاکر بندے بن جاتے ہیں. جی شاہ صاحب کیا سنانے والے ہیں؟ اعلیٰ حضرت ہی سناؤں گا آپ کو. بسم اللہ. درود پاک پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، کیا بات. وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. فرمائش ہمارے نور بھائی کی ہے جو پیش کر رہا ہوں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور نقشہ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیا کھینچا دربار اقدس کا. لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی لاکھوں قدسی ہے کام
خدمت پر لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں. 70,000 صبح اور 70,000 شام درود و سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی پوچھے, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. تجھ سے شیدا 1000 پھرتے ہیں. وہ صبح لالازار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. بھائی سبحان اللہ. شاہ صاحب سلامت رہیے, ماشاء اللہ سلامت رہیے, ماشاء اللہ کیا بات ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے, لوٹتے ہیں تو انداز بیان کے ساتھ لوٹتے ہیں اور دیکھیں کہ آج مقررین کس جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے جا رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان